السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا دائما ابدا سرمدا، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر لتكريم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے واجب الاحترام بزرگان دین متین، میرے نہایت ہی معزز محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، میری نہایت ہی معززات، محسنات، باپرد، باحیا، باوفا ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی دستور حیات ہونے پہ گفتگو ہوئی کہ قرآن وہ لا ریب اور لا شک کتاب ہے جس کا آغاز ہی اس الفاظ سے ہوتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر مصنف جب اپنی تصنیف کرتا ہے تو اینڈ پہ مجبوراً اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی کمی بیشی ہو، اس کے اندر کوئی غلطی آپ محسوس کریں تو مجھے مطلع کریں، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں گا، اور اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی تصحیح بھی کر دیں. لیکن یہ کتاب ہے کہ آغاز ہی میں چیلنج کر رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہود نے عداوت کے طور پہ یہ کہا تھا یہ وہ کتاب نہیں ہے، دیکھو اس کے اندر کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے، اس کے اندر بی کا ذکر ہے، اس کے اندر سپائڈر کا ذکر ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا: ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ کو کوئی اس بات میں شیم نہیں ہے کہ وہ مچھر کا ذکر کرے یا اس سے بھی حقیر ترین مخلوق کا ذکر کرے. اللہ کے سامنے تو سب مخلوق برابر ہے. وہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے آسمان کو کن سے بنایا، زمین کو کن سے بنایا، درخت کو، احجار کو، اشجار کو اللہ نے کن سے بنایا، بہائم کو اللہ نے کن سے بنایا، تو وہ تو کن کہتا ہے. اور اس میں بھی عجیب بات ہے کہ جتنی چھوٹی مخلوق ہے وہ ایک عجیب نظارہ ہے اللہ کی خلقت کا. جتنی چھوٹی مخلوق، آپ چھوٹے سے چھوٹا دیمک آپ لے لیں جو دوربین کے بغیر آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اللہ نے اس میں سب کچھ رکھا ہے. وہ حس تک محسوس کر لیتا ہے کہ آگے خطرہ اس کو آ رہا ہے. اس میں اللہ نے قوت حس بھی رکھی ہے. اس طرح یہ فلائز آپ دیکھیں،
ہم کہتے ہیں تو وہ اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بڑے لجاجت کے ساتھ کیا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو میں تمہارے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے چاہے وہ سارے جمع ہو جائیں. جتنے اپنے آپ کو سپر پاور کہلوانے والے ہیں وہ سارے جمع ہو جائے اور ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا خود. آپ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو ایٹم بم بنا لیا، انہوں نے تو ہائیڈروجن بم بنا لیا، انہوں نے تو بڑے بڑے جہاز بنا لیے، انہوں نے تو بڑی بڑی مشینیں بنا لی. یہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے؟ آؤٹ آف نتھنگ. یہ سب جو بناتے ہیں، یہ سب جو ٹیکنالوجیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب ترقیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ ہی کی خلقت ہے جن کو جوڑ کے انہوں نے بنایا ہے. جس کو کئی دفعہ میں نے مثال دی ہے کہ ماں کہتی ہے میں نے کیک بنایا ہے، بڑا کمال کر دیا، لیکن ذرا توجہ کریں تو کیک کس سے بنا ہے؟ فلاور سے بنا ہے، ایگ سے بنا ہے، شوگر سے بنا ہے. اور یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ان چیزوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. تو ماں نے تو صرف جوڑا ہے ان چیزوں کو. اسی طریقے سے جو یہ جہاز بناتے ہیں، یہ بڑے بڑے ایٹم بم بنے ہیں اور یہ ساری چیزیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی نشاندہی خود قرآن نے کی ہے. عجائبات قرآن ایک کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں تو ایک ایک چیز انہوں نے، الیکٹریسٹی، ایٹم بم اور جو بھی آئے ترقیاں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سب قرآن سے انہوں نے لی. اور اسی طریقے سے ایٹم بم انہوں نے اسی آیت سے لیا ہے جس پہ اللہ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. جب یمن سے آیا ہوا کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آ رہا ہے کہ اس کو گرا دیں گے، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچ میں اور جن کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے پبلز تھے، اور نہ آ کے ان کو پھینکا تو ان پبلز نے ایسا کام کیا، چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے ایسے کام کیا کہ تیس نیس کر کے رکھ دیا. انہوں نے اس آیت سے لیا کہ چھوٹے ذرات میں بھی اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ تیس نیس کر کے رکھتے ہیں. لہٰذا وہاں سے انہوں نے بنا. لوگوں نے کہا الیکٹریسٹی کہاں سے بنی؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کالنار. ایک تو انڈیکیشن بھی خود قرآن نے دی ہے. قرآن نے کہا کہ یہ دو دریا آپ کے سامنے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس دریاؤں سے آپ کو لؤلؤ والمرجان قیمتی ڈائمنڈز ملیں گے. قرآن نے انڈیکیٹ کر دیا. پھر ہم گئے، ہم نے غوطہ لگایا تو واقعہ ہمیں وہاں سے لؤلؤ والمرجان مل گئے. قرآن نے کہا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. دریا میں ایسے ایسے، یہ 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن نے ہمارے سامنے یہ چیز دی تھی کہ ایسی ایسی کشتیاں وہاں پہ موجود جو پہاڑوں کے باندھے تھے. تو قرآن نے انڈیکیٹ کیا. اور آج اگر آپ کو سمندری جہاز نظر آ رہے ہیں تو کوئی بڑی کمال کی بات نہیں. تو ایک تو یہ کہ قرآن ہی نے انڈیکیٹ کیا اس ترقی کی طرف. اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم نے استعمال کی وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور حقیقی خالق، حقیقی پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے. اور ایک آدمی عام چیز بناتا ہے اور ایک اس کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس کی بنائی ہوئی چیز میں لاکھوں سال گزر جائے تو کوئی اوور ڈیٹس نہیں ہے، کوئی اوور گارنٹی نہیں ہوتی. یا آسمان ہے، اللہ نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها. ذرا آسمانوں کو دیکھو، آسٹریلیا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، جہاں جاؤ گے یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے اور بلا ستون اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمینیں اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائی ہیں. ابھی مہینہ پہلے سائنس نے جو ہے یہ نئی چیز محسوس کی ہے کہ یہاں 7 سیارے، زمین کی طرح 6 سیارے اور پائے جاتے ہیں جہاں پہ لیونگ بھی ہو سکتی ہے، رہ بھی سکتا ہے انسان. ابھی اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور آج آپ کو اگر سائنس بتا رہی ہے، بڑی ڈینگیں ماری ہیں انہوں نے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کوز کیا ہے، واٹس دا کوز آف دا لیونگ. لائف کا اصل مقصد جو ہے، بنیاد منجمد جہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو مارتے رہے ڈینگے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اصل چیز جو ہے کوز آف دا لیونگ فار ایوری تھنگ دیٹ از دا واٹر. اور اللہ نے فرمایا تھا الم یروا، کیا دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض،
اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ اکٹھے تھے، ہم نے بگ بینگ کیا، بگ بینگ تھیوری فرسٹ قرآن نے دیا آپ کو، کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ بگ بینگ تھیوری آج سائنس کے اندر ہم نے کہا بڑی ترقی ہوئی، سائنس نے محسوس کر دیا، لیکن ابھی تک بلائنڈ ہے سائنس اس سلسلے میں۔ قرآن نے اس وقت اس کو کہا تھا بگ بینگ ہوا۔ آج کل یہ کہتے ہیں this is the nature. 80% people they are following nature. This is automatically is come, is just born and just grow up and just died and this is not the just. اور بگ بینگ ہوا تو بگ بینگ میں تو بلاسٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گھر میں بلاسٹ ہوا تو ٹی وی اپنی جگہ پہ چلا گیا اور صوفہ سیٹ اپنی جگہ پہ چلا گیا اور وہاں جو ہے ٹیبل جو کھانے کا والا اپنی جگہ چلا گیا اور آپ حضرت صاحب اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو گئے؟ کبھی ایسا ہوا؟ وہاں تو بلاسٹ ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب بلاسٹ ہے، بگ بینگ ہوا اور ہر چیز سیارے اپنے مقام پہ، سن اپنے مقام پہ، مون اپنے مقام پہ اور آسمان اپنی جگہ پہ، اور ایسے ایک جگہ پہ ٹھہرے کہ کروڑا کھربہا سیارے دوڑ رہے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ یہ عجیب نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ نے بگ بینگ تھیوری بتائی اور آج سائنس کہہ رہی ہے، اللہ نے فرمایا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کو ہر چیز کی زندگی کا سبب بنایا ہے۔ آج سائنس وہاں پہ پہنچی ہے اور قرآن نے آپ کو 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جی بیالوجی کیا ہے، یہ دیکھو ہم نے بڑی انویسٹیگیشن کی اور بڑی ترقی کی اور بڑا ہم نے یہ کہا دیا۔ قرآن نے اس وقت کہا تھا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ۔ اے انسان اگر دوبارہ اٹھنے میں تجھے شک ہے ذرا سوچ تو صحیح، تو آیا کہاں سے؟ تجھے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے بنایا، پھر علقہ سے بنایا، پھر مضغہ سے بنایا، پھر اس کے اوپر اللہ نے لوتھڑا چڑھایا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہیں جس نے بیالوجی کو قرآن میں بیان کیا۔ یہ وہ قرآن ہے، قرآن اپنے ناموں کو بیان کرتا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب، قرآن کا نام ہے قرآن۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کرتے ذرہ ذرہ ختم ہو جاتے، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا ہے۔ کہیں اس کو فرقان کہا، تبارک الذی نزل الفرقان، یہ وہ قرآن فرقان ہے، کرائٹیریا ہے between rights and wrong، حق and باطل، حلال and حرام، جائز اور ناجائز آپ کے سامنے واضح کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے انسان کو کہ بھائی یہ ہے اور یہ نہیں۔ آج بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے، بڑا مسئلہ، اور ہمیں آپ کی مدد بھی چاہیے ہوگی اس پہ۔ شاید کچھ لوگ جو ہے وہ باہر لیفلیٹ کی تقسیم کر رہے ہوں کہ حلال میٹ کا، حلال میٹ کا، تو اس کا ذکر آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیا قرآن نے کچھ بتایا؟ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، حلال کھاؤ اگر تم مومن ہو، وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اور آج کی سائنسی ترقی بڑی کہتی ہے بڑی، یہ تو cruelty to the animals، اینیمل کے لیے یہ پرابلمز ہے کہ دیکھو آپ اس کو سلوٹر کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی اللہ نے بیان فرمائی، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو عالمین کے اندر انسان بھی آئے، جنات بھی آئے، مسلمان بھی آئے، کافر بھی آئے، بہائم اور جانور بھی آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ذبح کرنے لگو تو اس کے لیے بھی رول ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کرو، وہ پریشان ہو جائے گا۔ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا لو، کچھ چارہ کھلا لو، بھوکا پیاسا نہ مارو کسی جانور کو۔ پھر اس کی نائف کو شارپ کر لو، تیز کر لو، خود نائف سے آپ اس کو ذبح نہ کرو، اس سے تکلیف ہو۔ اور پھر جب اس کو ذبح کرو تو اللہ کا نام لو اس کے اوپر۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نام کے برکات سے، I think I was watching YouTube from Australia, there is one man, he was showing, read the kalimat, Allah's words, Quran, and animal become mutiya, listen to it. He humiliated himself, he lied on himself, front of him, with the barakah of the night. And scientifically proof is, when you stun the animals, it suffer a lot. Because this is the wave system in our body, is not just is working everything. This signal system. There was one my friend, he used to walk and he put his feet very quickly and he always banged on the floor.
And I said, what happened? He said, actually, it's been investigated, and the problem is my brain tells me that your feet is on the floor, when is reality is not on the floor. So I put little bit earlier than later. If I put slowly, then I walk slowly. But because my brain said is on the floor, but its reality is not on the floor, so I bang the feet. So this is the signal system inside. Whenever anything happens to my finger, straight away, when you feel as well. Sometimes you have sharp cut. When you have sharp cut, you don't feel. Later on, when your finger becomes a little bit cool, then you realize, oh, something cut there. Same system working here. Same system working here. If you stung the animals, then heart sends a signal to the brain, and it says something happened. Now it starts suffering. It starts suffering, jumping, wumbling, problems comes there. And if you cut with a sharp knife, as the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, then you slaughter the animals, it doesn't feel at all. Doesn't feel at all. And soon it sends a signal, our heart sends a signal, and it starts investigating something wrong there. The animal already dead. So it doesn't feel any suffering there. So this is why Allah Rabbul Izzat say, if you are the believer, فَكُلُوا مِمَّا ذُكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ. Then Allah says, مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. What's wrong with you? Why you don't eat halal? Where animal where Allah's name be mentioned on it, while declare with full tafsil, قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. I put clear in front of you what's haram for you. Why you don't read? Why you become aggressive? What you crossing the boundaries? So Allah Rabbul Izzat order us. Why? As you know, the hadith many times we mentioned, Prophet sallallahu alaihi wasallam said that time will come, people will not bother to eat halal or haram. They will not bother. Where the money coming from, it should come. It should come, is halal or haram, they don't mind at all. So what will happen? They will raise their hand to heaven. Allah, listen to us. Allah, help us. Allah will not accept their dua. Why? أكله حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام. While they are wearing haram, while they are eating haram, while they are living in haram, أَنَّا مُسْتَجَابُ لَهَا. How Allah will accept this? Similar, if you don't eat halal, your mind, your heart, physically it's become against Islam, against Allah, against Quran, against following these. It's become very difficult for you to pray. It's become very difficult for you to give zakat. It's become very difficult for you to prostrate in front of Allah Rabbul Izzat. It's very difficult to do Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. It's become very, very harsh, very, very difficult. 5-time prayer, how we can do that? 5-time prayer. While in reality it was 50 times. And how you cannot do that when Allah give you eyes, brain, ears, hairs, walking, talking power, His power, you feel this old power Allah Rabbul Izzat give you, and now you're saying how I can pray to you. This prayer is only just to say thank you Allah. Thank you Allah, you provide me this everything, and we cannot do that. We cannot do that. My dear respect, it becomes difficult. When you eat halal, everything will become easy for you. Prayer will become easy for you. Zakat will become easy for you. Recitation of the Quran will become very easy. Zikr azkar become very easy. Helping parents become very easy. Being kind to the neighbors will become very easy. Respect elders will become very easy for you. So this is very, very important. It's a very important thing. And it's not only meat. Unfortunately, we think we should eat halal meat. It's not necessary. There is halal everything in living. Like I read the hadith from Nabi. Wearing, tearing, living, walking, talking, everything should be halal. When I'm sitting alone in my bedroom, I have the computer in front of me. I should know Allah is watching me. He is with me. If I believe in Him, I should do halal thing there. Have musalla there, pray salat al-tahajjud there, do azkar there, rather than watching any other things. And you think there is no Allah? I just was giving the one Englishman, Mr. John, he came to me last night, and he had little doubt about Tawheed, about Islam. And I gave Alhamdulillah 1.5 hours, and he was very satisfied. I gifted him the Quran and the prayer book, and he was very happy. Give me 10 pounds. I said, this is a gift for you. This is a gift for you. And I mentioned everything for him. I told him, look, Allah is watching. There are two things. One thing, he said, it's very difficult for me when I go to my parents.
I left everything, and sometimes occasionally it's Christmas time and this, I have to drink wine and these whole things. I said, no, you can't do that. If you believe that Allah is watching me, then it will become very easy for you to follow this. And then I give him an example. I said, there was king, he was going to die. Now, everybody wants his chair, his position. So different 10 people come, they say, I want this, I want this, I want this, I want this. He said, okay. He gave the chicken to 10 people. And he told them, give them knife and say, go slaughter this chicken where no one can watch you, no one can see you. So all of them, they took the chicken, they went here and there, one went in the bedroom, locked the door, one in the cellar, and went inside, someone went in the jungle behind the trees, and they look around, no one watching as they slaughter it. But one guy from them, he took the chicken and knife, and he went to the jungle, went to the cellar, went to the bedroom, went here and there, hide everywhere. Then when he was going to slaughter, he remembered, oh, Allah is watching. Allah is watching. So he could not slaughter the chicken, and he bring back alive. Now the king asked them, what you done? One of them, he said, I slaughtered in the cellar where no one was watching me. Other, he said, I slaughtered in the jungle behind the tree where no one was watching me. Everybody, they give the excuse. When he asked, why you didn't? He said, dear king, whenever I go, I realize my Allah is watching me. So I couldn't do anything. So my dear respected brother, this effect on your living, is effect on your body, is effect on your thinking, wearing, tearing halal. So this is very, very important. As you know, when these people went to Afghanistan, they tried to conquer Afghanistan. Very long story, but I cut it short. They tried to conquer Afghanistan. They couldn't do that. They said, what the reality is? What happened? We've done everything, but we cannot conquer the Afghanistan. They said these people always, they worry about their eating. They eat halal, they wear halal, they live halal. So how we can convince them to eat haram things? How we can convince them to eat haram things? They say we can't do straight away. If we tell them we can take this and we will eat it. There is something we should do. They say okay, they plan, mashallah. They say we should make a friendship with them. They start making friendship with them. And then they say, okay, you come and eat with us. The Muslims say, no, we cannot eat with you like this. Until you slaughter in front of us, and then cook in front of us, and bring in front of us, then we'll eat with you. They say, okay, we'll do that. They start this. They slaughter the animal in front of the Muslimin, they cook in front of them and bring them, they eat from there. And then later on, Muslim was convinced, oh, these are doing halal things, so there's no problems. They start add up something haram. Soon they add up something haram. Now it's become easy for them to conquer the Muslims. So my dear respected brother, Allah Rabbul Izzah mentioned in the Quran, Al-Yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Oh believer, your food is halal for the people of book. People of book, they are Christians and the Jews. And their food is halal for you. But this is very, very important. Remember, in the beginning when halal slaughtering started in this country, they was started by Jews. All these books, I mentioned to Mr. Don last night as well, this was actually in the beginning, the Jews and Christians, their way of living was the same thing. So they later on, they changed their ways. The Torah been changed after 20 years of Musa alayhi salatu wasalam. So the Injil was changed, and we can't see the Pasam now. And the Quran, alhamdulillah, as I mentioned last Friday, many miracles of the Quran, this is the perfect condition, and as it was revealed there. Why? Because Allah Rabbul Izzah mentioned, the other books when I reveal, I give responsibility to their follower, you have to protect it. The Torah, Old Testament, Allah revealed, He said to the people of Jews, you should look after it. When He revealed Injil, He said to the people of the Christian, you look after and protect it. But man, he is the greedy. Allah mentioned about the man many qualities: ajula, qatura, kafura, khasuma, galuma. These are the qualities. Amongst them is very greedy. So with the greediness they change their own. But Quran, Allah revealed, He said, "Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun." We reveal the Quran and we will protect it. And Allah protecting this Quran, so no one can change it. This Quran was there as it was revealed, is today as is revealed, and will be until the day of judgment as is revealed, and will be continue in Jannah
Prophet sallallahu alaihi wasallam recites Surah Yasin in front of us. Allah Rabbul Izzah himself recites Surah Rahman among us. So this Quran will be continued there. So this is the Furqan, this is the criteria, this is the Dastur, this is the constitution for the Muslim, this is the way of living for the Muslim. And this kitab tells you, هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, is always speak the haqq. The one name of the Quran is haqq. أم يقولون افتراه بل هو الحق. أم يقولون افتراه, they say Prophet created, make it. بل هو الحق من ربك. No, this is the truth from your Lord. He revealed this Quran in Muqaddas. So this is the Dastur. We need to bring ourselves to the Quran and follow it. Not just we saying, oh mashallah, this very Allah's book, nothing is changed there and this and that. Speak to you and tell you everything. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. Allah say in this Quran, نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. We reveal this Quran and we mention everything in it. This is the guidance, this is the blessing, this is the glad tidings for the Muslimin. So this is the news come from Allah Rabbul Izzat. And when Allah revealed this, revealed that with very, very protection. It's revealed straight the heart of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's been brought by Jibreel alayhi salatu wasalam, who's the king of the angels. And this revealed tanzeelun min rabbil alameen. It's come from Allah Rabbul Izzat. We need to come back to the Quran. And whatever Quran tells us, we have to follow. No matter, we will not eat haram. I'm telling you. If it's the haram, we say we bind this. And only 25% consume meat by a Muslim. It's not affect only us. We can live without food, without the meat. We can live on the vegetable. We can live on the other things, on the food even. Eating is not more problem. Water is more problem. Okay, wind is more problem. Oxygen is more problem. We can live without it. Well, what will happen to our economy here? This problem will come from that. So this is the reality which I mentioned in front of you today. And the brother are outside, they're taking the signature. We have to tell them. And I just mentioned in the beginning, it's not start in the beginning from the Muslims, it's start from the Jew people, because they were following their book. So this is the reality. We have to eat halal all the time for every single thing. Allah Rabbul Izzat amal ki tawfiq nasib farmaye.